السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 422، سورہ یونس، آیت 107 تا 109، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ اور اگر اللہ تعالی آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ وہ اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، تو جو سیدھے راستے پر آیا تو وہ اپنی ہی جان کے لیے راستے پر آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا وہ اسی پر گمراہ ہوتا ہے، اور میں تم پر ہرگز کوئی نگران نہیں ہوں۔ اور اس کی پیروی کر جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ وَإِن، اور اگر یمسس کا پہنچائے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍ کوئی تکلیف، فلا کاشف تو نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، لہو اسے، الا ہو اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَإِن، اور اگر یرید کا وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ، بخیرن کسی بھلائی کا، فلا راد تو نہیں ہے کوئی رد کرنے والا، لفضلی اس کے فضل کو، یصیبو وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو یعنی اس فضل کو، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وہوا اور وہی، الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے یا ایھا اے الناس لوگو، قد یقیناً، جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، الحق حق یعنی قرآن پاک، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن چنانچہ جس نے اہتدا ہدایت کو اپنایا، فإنما تو یقیناً یہتدی وہ ہدایت کو اپنائے گا، لنفسی اپنی ہی جان کے لیے، ومن اور جس نے ضل گمراہی اختیار کی،
فإنما تو یقیناً یضل وہ گمراہی اختیار کرے گا علیہا اپنی ہی جان کے خلاف، وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم تم پر بھی وکیل نگران، اور آپ پیروی کریں ما اس چیز کی جو یوہا وحی کی جاتی ہے الیکا آپ کی طرف، وصبر اور آپ صبر کریں، حتیٰ یہاں تک کہ یحکما فیصلہ کرے اللہ تعالی وہوا اور وہ خیر و بہترین الحاکمین فیصلہ کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورہ یونس کی یہ آخری آیات بینات تھیں آج کے سبق میں۔ سورہ یونس بحمد اللہ و بفضل اللہ و بنصرت اللہ تعالی مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو دنیا کی کوئی طاقت، وہ مصیبت، وہ تکلیف، وہ دکھ درد دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کی طرف سے آنے والی خیر و بھلائی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ ہی ڈوبے بیڑوں کو پار لگانے والا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو دنیا کی کوئی طاقت اس تکلیف اور مصیبت کو دور نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کو مشکل کشا بنا لیتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا بنا لیں، مصیبتیں دور کرنے والا بنا لیں، تو یہ سب حرام ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا، بگڑیوں کو بنانے والا، تکلیفوں کو دور کرنے والا وہ تو صرف اللہ ہے، اور جو کسی کا برا چاہے، کسی کے ساتھ برا کرنا چاہے، تو جب اللہ کی طرف سے بھلائی ہے تو کوئی کسی کا برا نہیں کر سکتا، اور اللہ کی طرف سے آنے والے خیر و بھلائی کو دور بھی نہیں کر سکتا۔ سورہ یونس کی آیت 107 ان 3 آیات میں سے ہے کہ جو بھی کوئی ان پر پوری طرح یقین کر لے، ان 3 آیات پر، جن میں سے ایک وہیں امسسک اللہ بضر، اگر کوئی ان 3 آیات پر، اس کے ساتھ مزید 2 آیتیں، ایک آیت سورہ فاطر کی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، جو کچھ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کسی بھی رحمت میں سے کھول دے تو اس کے بعد کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو اللہ بند کر دے تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں۔ تیسری آیت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اور زمین میں کوئی چلنے والا نہیں، یعنی کوئی جاندار نہیں، مگر سبھی کا رزق اللہ تعالیٰ ہی پر ہے، اور وہی اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ تو یہ 3 آیات، ایک آیت سورہ یونس کی آیت 107 اور سورہ فاطر کی آیت 2 اور سورہ ہود کی آیت 6، جب کوئی ان کے اوپر محکم یقین کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مخلوق سے بے پرواہ اور بے نیاز ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ تکلیف دے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا کون؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک۔ اور اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے، پوری دنیا مل کر اس کا کباڑا کرنا چاہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ جب اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی کے دروازے کھل چکے ہوں۔ ترمذی حدیث نمبر 2516 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، سواری پر آپ نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں،
چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں۔ فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان رکھ، وہ تیرا دھیان رکھے گا، مطلب اللہ کو مت بھول، اللہ تجھے نہیں بھولے گا، تجھے یاد رکھے گا۔ اور فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھ تو تو اسے اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے کہ سارے لوگ اگر جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں، سارے جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو اس چیز کے سوا نہیں پہنچا سکیں گے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا، اور سب جمع ہو کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، کباڑا کرنا چاہیں تو اس کے سوا تجھے نہیں پہنچا سکتے کہ جو اللہ نے تم پر لکھ دیا۔ فرمایا قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ سوال کرنا ہے ما فوق الاسباب، اسباب کے تحت مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال کرنا ہے ما فوق الاسباب، اللہ ہی سے مانگنی ہے، سوال کرنا ہے۔ مدد مانگنا ہے ما فوق الاسباب، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے اگر خیر و بھلائی کا معاملہ ہے تو دنیا مل کر بھی نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک، خیر و بھلائی کے دروازے کھولنے والا، عطا کرنے والا، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب یہ چیز اللہ کے پاس ہے تو رزق کے لیے پریشان کیوں ہونا؟ جب یہ اللہ کے پاس ہے تو لوگوں کا ڈر خوف اپنے دل دماغ کے اندر کیوں رکھنا؟ رزق دینے والا وہ، مصیبتیں دور کرنے والا وہ، خیر و بھلائیاں عطا کرنے والا وہ ہے، مصیبتوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کا خوف رکھنا ہے، اللہ ہی پر امید کامل رکھنی ہے۔ تو جب اللہ حی قیوم ہی یہ سب کچھ ہے تو اسی ہی کی طرف لوٹنا چاہیے اور اسی کا ہی ڈر اور خوف رکھنا چاہیے۔ فرمایا ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے قرآن پاک آ چکا، اب جو قرآن کی راہ کو لے گا تو وہ اپنے ہی لیے بھلائی کا سامان کرے گا، اور جو گمراہی کی راہ کو اختیار کرے گا تو اپنے ہی کو تباہ کرنے کی راہ اختیار کرے گا۔ میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی تم قرآن کی راہ کو اختیار کرو یا قرآن کو پیچھ کر لو، چھوڑ دو، میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں، مطلب مجھ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ ہاں باز پرس اس بات پر ہے کہ جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ نے اتارا وہ بیان کر دینا ہے۔ اب جو حق کی راہ کو اختیار کرے وہ اپنا فائدہ کرے گا، جو گمراہی کی راہ کو اختیار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، اور اسی کے تحت حضور کے وارثوں کو یہ حکم ہے، یعنی علماء کتاب و سنت، اہل حق اور جماعت حقہ کو۔ فرمایا قرآن مجید ہی کی اور وحی الہی کی ہی پیروی کرنی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے وحی آئی وہ قرآن کی صورت میں ہے یا حدیث کی صورت میں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی پیروی کرنی ہے۔ پتہ چلا کہ دائی کا کام، پیغمبر کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، تبلیغ کر دینا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچا دینا اور اصلاح کے لیے کوشش کرنا، اور خود اللہ کی وحی پر عمل کرنا۔ اب لوگ عمل کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا، اور اگر عمل نہیں کریں گے، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، وحی الہی کی طرف نہیں آئیں گے تو وہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ کوئی کرے عمل یا نہ کرے، پیغمبر اور پیغمبر کے وارث کا کام یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی پیروی کرنی ہے۔ اب دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اور قرآن اینڈ سنہ پر عمل کرنے کے نتیجے میں مصائب اور مشکلات بھی آئیں گے۔ جب آپ کافر کو دعوت دیں گے لا الہ الا اللہ کی تو وہ ایسے بھی ہوں گے ان میں جو جان و مال کی دائی کے درپے ہو جائیں گے۔ جب کسی گمراہ کو نصیحت اور تبلیغ کی جائے گی تو وہ بھی نقصان دینے پر اتر آئے گا۔ اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ حق پہ ڈٹ جانا ہے، نہ اس کا بیان کرنا چھوڑنا ہے
نہ اس پہ عمل کرنا چھوڑنا ہے۔ صبر کیا ہے؟ قرآن و سنت کی دعوت و تبلیغ کو بھی نہیں چھوڑنا اور حق پہ عمل کرنے کو بھی نہیں چھوڑنا۔ کیوں کہ مصیبتیں آئیں گی، دشمنوں کی طرف سے مصائب اور مشکلات مسلط کی جائیں گی، اس موقع پر صبر اختیار کرنا ہے اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور مشکلات آئے، لا الہ الا اللہ کی دعوت کے نتیجے میں نعوذ باللہ صادق اور امین کہنے والوں نے آپ کو نعوذ باللہ جادوگر بھی کہا، شاعر بھی کہا، دیوانہ بھی کہا، بتوں کی مار پڑ گئی یہ بھی کہا، اور صرف زبانی کلامی نہیں کہا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی بھی ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈال کر گلا گھوٹنے کی کوشش بھی کی گئی، آپ کو پتھر بھی مارے گئے، تلواروں اور نیزوں سے آپ پر تیروں سے حملہ بھی کیا گیا، اور سامنے آ کر اور چھپ کر کے ہر طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی کوشش بھی کی گئی، اور اسی طرح آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بھی معاملہ رکھا گیا۔ تو کیا کہا کہ اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے، اللہ کی طرف جانب سے آنے والی وحی کی، اور دعوت و تبلیغ یا قرآن و سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے آنے والے مصائب اور مشکلات پر صبر بھی اختیار کرنا ہے، ڈگمگانا نہیں ہے، کمزور نہیں پڑنا، گھبرانا نہیں ہے، اور وحی الہی کی پیروی اور دعوت و تبلیغ کے کام کو جاری رکھتے ہوئے آنے والے مصائب و مشکلات پر صبر کا دامن بھی اختیار کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے، قیامت کا دن برپا ہو جائے اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ جنت اور جنت الفردوس عطا کر دے، اور کافروں، منکروں اور بے ایمانوں اور گمراہوں کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔